قصہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی پیغمبر اسلام کی صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس کی والدہ خدیجہ کی اس سے پہلے کی 2 شادیوں سے 2 اور بیٹیاں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو دونوں بیٹیاں اپنی والدہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے کے لیے آئیں۔ حضرت فاطمہ کی ولادت بیت المقدس سے 5 سال پہلے ہوئی جب محمد سواد کی عمر تقریباً 35 سال تھی اور آپ کی والدہ خدیجہ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ اس کے پاس اور بھی بہت سے القاب ہیں: زہرا، خاتون نور اور سیدہ النساء العالمین، عورتوں کی سردار۔ آپ کی تاریخ پیدائش 20 جمادی الاخر تھی۔ اپنی والدہ خدیجہ کی وفات کے بعد اس نے اپنے والد پیغمبر اسلام کی اتنی عقیدت سے دیکھ بھال کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابا یعنی والدہ کو اپنا باپ کہتے تھے۔ یہ خاندان کے لیے سب سے مشکل وقت تھا کیونکہ اسی سال ابو طالب جو قریش کی دشمنی سے محمد سواد کے محافظ تھے، اسی سال خدیجہ کی موت واقع ہوئی۔ محمد سواد نے خدیجہ کی وفات کے بعد ایک بوڑھی بیوہ سلمہ سے شادی کی تاکہ گھر کے کاموں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہو۔ جب سلمہ فاطمہ مامد کی بچی کو ٹیوٹر کرنے کی درخواست کی گئی تو اس عقلمند عورت نے جواب دیا کہ میں ایسے شخص کی تربیت کیسے کر سکتی ہوں جو اعلیٰ صفات اور پاکیزگی کا پیکر ہو؟ مجھے ہی اس سے سیکھنا چاہیے۔ اس لیے ان کا بچپن نہایت پاکیزہ اور معتدل ماحول میں گزرا۔ تب ہی اس نے اپنے والد محترم کو انتہائی مخالف ماحول میں اسلام کی تبلیغ کرتے دیکھا۔ ابو طالب اور خدیجہ کی وفات کے بعد قریش کی دشمنی سب سے زیادہ شدید تھی۔ فاطمہ نے اپنے والد کے ان زخموں کو دیکھا جو اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں تھے۔ اس نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ کچھ بدقسمت خواتین اس کے شریف باپ پر کوڑا پھینکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبوں کے بارے میں جان چکی ہوں، لیکن ان سب باتوں سے فاطمہ نہ ڈری اور نہ ہی مایوس۔ اس نے اپنے والد کو تسلی دی، اس چھوٹی عمر میں بھی ان کے زخموں پر مرہم رکھا۔ تقریباً روزانہ ہونے والی تذلیل اور تضحیک کے نتیجے میں پورا خاندان غمناک گیس کے بادلوں سے چھا گیا تھا جس کا نشانہ اس کے سب سے قابل احترام والد تھے۔ جب ہجرت ہوئی تو فاطمہ کو مکہ میں باقی خاندان کے ساتھ چھوڑ دیا گیا جس میں ان کی سوتیلی والدہ سلمہ، علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور بہت سے دوسرے شامل تھے۔ علی کے خاندان کے ذمہ دار تھے۔ وہ مکہ میں مزید 3 دن ٹھہرے تاکہ مکہ والوں کو امانتیں واپس کر دیں جنہوں نے یہ امانتیں محفوظ رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی۔ اس فرض کو پورا کرنے کے بعد علی علیہ السلام اہل خانہ کو مدینہ لے آئے۔ شادی مدینہ میں 1 سال کے قیام کے بعد جب فاطمہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کی پیشکشیں آنا شروع ہوئیں جنہوں نے شائستگی سے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے حکم کی منتظر ہے۔ اس معاملے میں فاطمہ عورتوں کے درمیان پیغمبر کی تعلیم کا نمونہ تھیں، جس طرح علی مردوں میں ان کی ہدایات اور مردانہ صفات کا بہترین نمونہ تھے۔ وہ شادی کے لیے موزوں ترین جوڑے تھے، لیکن علی علیہ السلام تھے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت معمولی۔ دوستوں کے سمجھانے کے بعد آخرکار وہ مسجد نبوی سے ملنے گیا اور شادی کی پیشکش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اس کے بارے میں بتایا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ قبول کریں گی۔ ان کی رضامندی کے بعد فاطمہ اور علی کا نکاح سادگی سے ہوا۔ علی نے اپنی زرع بختر کو 200 درہم میں بیچا۔ وہ رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جس نے اتنی ہی رقم ڈالی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ گھر کا سامان خریدیں تاکہ حضور کے خاندان کے لیے گھر بسا سکیں۔ نکاح خود رسول اللہ نے کیا تھا اور شادی کے بعد یہ جوڑا مسجد نبوی کے آس پاس ایک علیحدہ مکان میں رہنے کے لیے چلا گیا۔
बच्चे हसन 3 हिजरी में पैदा हुए, हुसैन 4 हिजरी में पैदा हुए, ज़ैनब 6 हिजरी में पैदा हुई, कुलसूम 7 हिजरी में पैदा हुई। इसी घर में तज़किया की मशहूर आयत सूरा 33 आयत 33 नाजिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी फातिमा की रवायत इस कदर मशहूर है कि हर मुसलमान के घर में इसे हदीस कसाब के तौर पर पढ़ा जाता है। इस हदीस के पढ़ने से घर में बरकत आती है। तफसीर कबीर अज़ अल राज़ी। ये वही घर था जहां इस बाबरकत खानदान ने बगैर कोई खाना खाए 3 दिन तक मुसलसल रोजे रखे अपनी इफ्तारी एक भिखारी, एक यतीम और कैदी को दी जो उनके दरवाजे पर पहुंचा और खाना मांगा। सूरा दहर की आयत अल्लाह की राह में उनके इंतहाई खैराती काम की तारीफ में नाजिल हुई। ये वही घर था जहां हर सुबह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहते वलसलामा ओलेकामा अहलत नाबाओए, घर वालों पर दुरूद व सलाम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में फातिमा के लिए इतनी इज्जत थी कि फातिमा जब भी मस्जिद नबवी में आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाते। ये इशारा सहाबा कराम को आम तौर पर ख्वातीन के एहतराम को जाहिर करने के लिए भी था, जिसका इस वक्त के अरब मुआशरे में फुकदान था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अमाल सहाबा को ये बताने के लिए थे कि अल्लाह की राह में इस घर और उसके मकीनों का एक ख़ास मकाम है और ये मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी बरकरार रहना चाहिए। बदकिस्मती से ये मुक़द्दस के तौर पर नहीं किया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरादा किया। तारीख़ हमें इस घर से जुड़े कुछ इंतहाई अफसोसनाक लम्हात बताती है। पैगंबर इस्लाम की वफ़ात के बाद जब अली अबू बकर की बैत के लिए बाहर नहीं निकले तो उन्हें बाहर निकालने के लिए घर का दरवाज़ा जला दिया गया और इसी दौरान फातिमा ज़ख्मी हो गए। उनका 5वां बच्चा सहाबा किराम के इस सख्त अक़दाम से मर गया और वो खुद भी अपने वालिद मोहतरम की वफ़ात के 3 माह के अंदर फौत हो गई। शायरी की मुंदरजा ज़ैल सतरें उनके मुक़द्दस वालिद की वफ़ात के बाद उनकी आज़माइश को बहुत वाज़े तौर पर दिखाती है। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद मेरे मसाइब इतने बढ़ गए थे कि अगर ऐसी मुसीबतें दिनों पर पड़ी तो दिन रातों में बदल जाएंगे। फातिमा इस्लाम में औरत की अलामत थी। एक बेटी, एक बीवी और एक माँ को अपनी आम जिंदगी में कैसा सलूक करना चाहिए। वो अपने वालिद के लिए वक्फ थी, उनकी देखभाल करती थी। जब वो मक्का के काफिरों के हाथों तकलीफ में था, वो एक मिसाली बीवी थी, अपने घर की मलिका थी, फिर भी अपनी नौकरानी फिजा के लिए मुनासिब थी कि वो घर के काम आपस में तकसीम करती थी। नौकरानी, वो एक दीनदार बीवी और अपने बच्चों की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ थी। ऐसे मौके आए जब घर वालों के लिए खाना नहीं था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। एक बार अली घर वालों के लिए खाना लेने के लिए किसी काम के लिए निकले, लेकिन खाली हाथ वापस आए। फातिमा ने अली से पूछा कि खाने का क्या हुआ। अली ने कहा कि इसने कुछ पैसे कमाए और खाना खरीदा, लेकिन घर जाते हुए वो कुछ गरीब भूखे लोगों से मिला और सारा खाना उनको दे दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हालत मालूम हुई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना ले आए। घर वालों को बताया कि अली का सदका अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पूरा ख़ानदान अल्लाह का शुक्र अदा करता था और किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो तमाम ख्वातीन के साथ नमाज में शिरकत के लिए मस्जिद नबवी में जाती, मैदान जंग में जख्मियों की इयादत करती। ग़ज़वा अहद में जब इसका बाप जख्मी हुआ तो उसने इसकी देखभाल की, उनके जख्मों को साफ किया, खून बहने से रोकने के लिए जख्मों पर जली हुई ऊन डाली। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत याब हुए तो अपने मैदान जंग में उनके अजीम काम के लिए उनका शुक्रिया अदा किया।
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا۔ یہ ان کے مقدس والد کی وفات کے تقریباً 90 دن بعد تھا۔ اسی گھر میں اسما بنت امیس اپنے گھریلو کاموں میں مدد کرنے کے لیے اپنی موت کی کہانی بہت ہی متحرک انداز میں سناتی ہے۔ جب دن آیا تو اس نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، پھر اسما کو بتایا کہ وہ اپنے نماز کے کمرے میں جا رہی ہے۔ وہ مختلف وقفوں سے بلند آواز سے تکبیر کہتی۔ جب اسما تکبیر کی آواز نہ سنے تو وہ مسجد سے نکلیں اور حضرت علی کو اپنی زوجہ کی وفات کے بارے میں بتائیں۔ اگر اس دوران بچے گھر آئیں تو انہیں ماں کی موت کے بارے میں بتانے سے پہلے کھانا کھلا دیں۔ حسن اور حسین آئے اور اسامہ ان کے لیے کھانا لے کر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے اور انہیں ان کی موت کے بارے میں بچوں کو بتانا پڑا۔ ماں دونوں نماز کے کمرے میں داخل ہوئے اور کچھ دیر اس کے پاس رہے۔ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور آخری رسومات کی تیاری کی۔ جب وہ اسے آخری غسل دے رہا تھا تو وہ زور سے رونے لگا۔ اسما نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ والے زخم کو دیکھنے کی برداشت نہیں کر سکتی تھی جب کچھ اصحاب رسول کے ہنگامے کی وجہ سے گھر کا دروازہ ان پر گرا تھا، جب وہ سب چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام باہر آئے۔ ابو بکر کی بیعت کے لیے گھر کا آخری رسومات ادا کرنے کے بعد انہیں تدفین کے لیے رات کی تاریکی میں بقیع کے قبرستان میں لے جایا گیا۔ رسول اللہ کی بیٹی کی تدفین میں خاندان کے بہت کم لوگ موجود تھے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں دفن ہوئیں، جو اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کا حصہ بنی تھی۔ جنت البقیع یہ زمین کا ایک پلاٹ ہے جہاں سے مسجد نبوی تھی اور اس کے ارد گرد اب کے صحابہ کے مکانات رہنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ زمین مسلمانوں کے لیے قبرستان کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ مشہور مصنف مصطفی نزہت القلوب میں لکھتے ہیں کہ مدینہ کا قبرستان بقیع شہر کے مغرب میں واقع ہے اور یہاں پیغمبر اکرم کے اکلوتے بیٹے ابراہیم کی قبر اور ان کی بیٹی فاطمہ کی قبر بھی نظر آتی ہے۔ انبیاء کے نواسے امام حسن، امام علی ابن الحسین زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ صدیوں سے ان کی قبروں پر سنگ مرمر کا تختہ پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے، خدا کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تعریف اس خدا کے لیے جو قوموں کو پالتا ہے اور جو مردہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں رسول خدا کی بیٹی اور دنیا کی عورتوں کی ملکہ فاطمہ کی قبر ہے۔ یہاں حسن ابن علی کی قبر بھی ہے۔ یہاں علی ابن الحسین کی قبر بھی ہے۔ یہاں محمد ابن علی البقر کی قبر بھی ہے۔ یہیں جعفر ابن محمد الصادق کی قبر بھی ہے۔ خدا ان سب کا بھلا کرے۔ بقیع کے قبرستان کو وہابیوں نے 1932 میں تباہ کر دیا تھا۔ ایک جدید مصنف نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے، جب میں بقیع میں داخل ہوا تو جو منظر میں نے دیکھا گویا یہ کوئی بستی ہے جو زمین پر بلند ہوئی ہے۔ سارے قبرستان میں زمین اور پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے، لکڑی کے ٹکڑے، لوہے کی سلاخیں، پتھر کے ٹکڑے اور سیمنٹ اور اینٹوں کے ٹوٹے ہوئے ملبے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کسی بستی کی ٹوٹی ہوئی باقیات کی طرح تھا جو زلزلے سے منہدم ہو گیا تھا۔ یہ سب تباہ شدہ عمارتی سامان اور قبروں کے پتھروں کا ایک بیابان تھا جو کسی معمولی ہاتھ سے برباد نہیں ہوا بلکہ اپنی جگہوں سے ہٹ گیا اور زمین چھوٹی۔ اس کتاب کے مصنف نے 1995 میں بقیع کا دورہ بھی کیا اور دیکھا کہ حکام نے بقیع کے پورے علاقے کے گرد ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور اس میں قبرستان کا یہودی حصہ بھی شامل کر دیا ہے تاکہ اسے ایک بڑا قبرستان بنایا جا سکے۔ دیوار کے بالکل باہر ایک چبوترا بنایا گیا جہاں لوگ کھڑے ہو کر معصومین کی قبروں کو دیکھ سکتے ہیں اور 1-2 آنسو بہا سکتے ہیں۔
लोगों को फजर की नमाज के बाद 2 घंटे तक दीवार के अंदरूनी दायरे में जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन कब्रों के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्हें इस जगह से तकरीबन 30 फुट के फासले पर खड़ा होना पड़ा और वो कब्रों के खाके देख सकते हैं। 5 मासूमीन के अलावा इमाम अली अलैहि अस्सलाम की वालिदा हज़रत फातिमा बिन्त असद की कब्र का निशान भी था। ये वो जन्नत अल-बकी है जहाँ रसूल अल्लाह की सबसे प्यारी बेटी अपने बच्चों और नवासों के साथ बियाबान में लेटी हुई है, यहाँ तक कि उन पर कब्र का पत्थर भी नहीं।